لیکن امام مالک رفع یدین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی، کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں۔ اب یہاں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی، وہ جی دو امام کرتے رہے، دو نہیں کرتے۔ اچھا جی دو کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں۔ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع یدین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح عرض پہ موجود ہے، الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس انداز سے بات کی اور بلی کی مثال بھی دی، اور المدونۃ الکبریٰ جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ ان کی طرف منسوب ہے، یعنی وہ امام مالک کی کتاب نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں کہ کس طرح یہ تھوک کے چاٹتا ہے، کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹنا، ایسے یہ لوگ ہیں جو تھوک کے چاٹتے ہیں۔ کہے گا کہ المدونۃ الکبریٰ یہ تو امام مالک ان کی فقہ مالکی کی اہم کتاب ہے، بلکہ موطا امام مالک سے بھی زیادہ یہ اہم کتاب ہے، کیونکہ مالکی اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہے۔ چونکہ المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا رفع الیدین کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ امام مالک جنہوں نے موطا امام مالک میں رفع الیدین والی روایت لائے ہیں، لیکن اپنی فقہ کی کتاب میں کہتا ہے میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں، وہ نہیں کرتے تھے۔ اور میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ فقہ مالکی جو ہے ان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ویڈیو ہے اور ان کا باقاعدہ چینل ہے فقہ مالکی کا، اس میں جو نماز پڑھا رہے ہیں اس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ اس کتاب کو مان رہا ہے اور لان تان کر رہا ہے وہابیوں پر، اہل حدیث پر۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہمیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، اس کو کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا۔ آپ ایک طرف اہل سنت کو اس طرح انداز سے بات کرتے ہیں، بلی کی مثالیں دیتے ہیں اور امام مالک کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اب پھر اگلی ویڈیو میں آپ اس کتاب کو مانتے ہیں اور اہم کتاب منواتے ہیں اور اہل حدیث پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں المدونۃ الکبریٰ میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، امام مالک سے سوال ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہی نہیں کہ رفع الیدین ہے کہ نہیں ہے، اور بعد میں وہ روایت لاتے ہیں جن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور مسلم شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، اور نسائی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، نسائی میں بھی، صحابہ کرام علیہ رضوان رفع الیدین کر رہے تھے نماز میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں اس کو یہ فرض قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی فرض نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مستحب کریں تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہو، یہ کہتا ہے فرض ہے، یہ دین میں اضافہ اس کو کہتے ہیں، کہ ایک چیز جس کو ماننے والے فقہا کہتے ہیں یہ مستحب ہے اور یہ کہتا ہے یہ فرض ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور پھر بہانہ بناتے جناب یہ تو سلام والی دعا ہے، آپ پوری حدیث پڑھ لیں، سلام کا لفظ بھی نہیں ہوگا، اور اسلام 360 کے جو ترجمہ اس نے غلط ترجمہ کیا، بیچ میں بریکٹ میں سلام کا ذکر لائے ہیں، حالانکہ حدیث میں سلام کا ذکر نہیں ہے، اور یہ حدیث سلام کے بارے میں ہے نہیں ہے۔ اگلی جو حدیث ہے اس میں سلام کا ذکر ہے، اور وہ واقعہ بھی الگ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سلام پھیرا تو پھر ہم نے سلام پھیر کے ہاتھ اٹھائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس میں سلام کا ذکر ہے،
اور یہ جو حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کے بارے میں حکم فرما کہ رفع الیدین نہ کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھو، اس میں سلام کا لفظ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں یہ واقعہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ باہر سے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، ہم نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تو واقعہ الگ ہے، سند الگ ہے، اور حدیث کے الفاظ الگ ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ کے ساتھ یہ دھوکہ کر رہا ہے۔ اور جناب علی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے کلمہ پڑھا، ایک ویڈیو میں اس نے کہا یہ کہ جناب علی یہ کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی کے مقلد ہیں تو پھر تو آپ رفع الیدین کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے مقلد نہیں تو آپ رفع الیدین نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے امام شافعی کا کلمہ پڑھا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مجتہد تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مجتہد اگر صحیح فیصلے پر پہنچے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر اسے خطا بھی ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا۔ ہم کہتے ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ مجتہد تھے، اگر وہ رفع الیدین کرتے تھے، وہ مجتہد تھے، انہیں کم سے کم 1 درجہ، 1 جو ہے وہ نیکی ضرور ملے گی، ان کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ وہ مجتہد تھے، اگر مجتہد کی اس اجتہاد کو کوئی فالو کرے گا تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ یہ نہیں کہ امام شافعی کا جو کلمہ پڑھتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی کا جو کلمہ پڑھے گا وہ رفع الیدین کر سکتا ہے، یعنی یہ ایک بھونڈی بات اس نے کی کہ جناب علی ہم انہیں حدیث سناتے ہیں تو کہتے نہیں رفع الیدین نہ کرو، اور جب یہ کوئی کہتا ہے کہ میں امام شافعی کا مقلد ہوں تو وہ کہتے ہیں پھر تو کر لے آپ۔ تو پھر اس بات پر اس نے غلط زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جناب علی کیا انہوں نے اسلام میں نئی چیز داخل کی ہے، کیا انہوں نے امام شافعی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ ہوتے ہیں علمی کتابی، یہ ہوتے ہیں خیانت، اس طرح علمی کتابی ہوتے ہیں۔ اجتہاد کی بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ یہ مجتہد تھے، اور مجتہد کے 1 اجر ضرور ملے گا۔ امام مالک نہیں کرتے تھے، اب میں آپ کو ویڈیو میں دکھانے والا ہوں، مالک کی وہ نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نہیں کرتے تھے۔ اور پھر یہ بات بھی بار بار دہراتے کہ جناب علی دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں تو نماز کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے اس میں رفع الیدین لکھا ہوا ہے، آپ رفع الیدین نہیں کرتے۔ جناب علی اگر آپ علمی کتابی ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے، وہ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ ان کی جو کتاب ہے یہ فقہ حنبلی پر لکھی ہوئی ہے، فقہ حنبلی پر جو مسائل ہیں اس پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں نماز سے پہلے کیا آتا ہے جناب، وضو آتا ہے، وضو کے 10 فرائض لکھے ہوئے ہیں، اور آپ اچھا اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز کا طریقہ یہ کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ تحت السرہ، تحت السرہ یعنی اپنا ہاتھ جو آپ نے باندھنا ہے وہ ناف کے نیچے باندھنا ہے، وہ ان کو یاد نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ یہ رفع الیدین نظر آتا ہے، اور اس میں جو وسیلہ کا ذکر ہے اس میں سینکڑوں اور چیزیں وہ نظر نہیں آتی، انہیں صرف وہاں صرف رفع الیدین نظر آتا ہے۔ اور رفع الیدین وہ اس لیے کہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مقلد تھے۔ آپ دیکھ لیں، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ امام ذہبی کی کتاب اٹھا لیں سیر اعلام النبلاء، انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ایک حنبلی عالم تھے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین، اردو دائرہ معارف اسلامی، اٹھا کے دیکھے، انہوں نے حنبلی فقہ کا ایک دیباچہ ہے ان کا، یہ حنبلی فقہ پر انہوں نے جو مسائل تھے وہ لکھے ہیں۔ تو حنبلی اگر کوئی نماز کا طریقہ لکھے گا تو وہ ظاہر ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو اجتہاد طریقہ اسی پر لکھے گا، تو پھر آپ ان کو مانتے ہیں، آپ ان کا طریقہ نہیں اپناتے۔ جناب علی ہم سب کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ تو کیا ہم جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ان کو نہیں مانتے، ان کا ادب نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کیا ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب احترام نہیں کرتے؟ وہ ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ لیکن جب فقہ کی بات آتی ہے پھر فقہ حنفی پر جو ہمارے دلائل ہیں ہم اسی پر چلتے ہیں، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، نہ ان اماموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کئی ایسے مسائل ہیں، جیسے داتا رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک حنفی عالم تھے اور وہ حنفی فقہ پر عمل کرتے تھے، تو اگر ہم رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں پھر یہ سوال ہو جائے گا جناب علی داتا رحمۃ اللہ علیہ تو وہ حنفی، وہ تو رفع الیدین نہیں کرتے، آپ کیوں رفع الیدین کر رہے ہیں؟ فلاں بزرگ جو رفع الیدین، امام مالک رفع الیدین نہیں کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح ہر جگہ سوال ہوگا۔ اصل بات یہ علمی اور فقہی بات ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ فقہا جو ہیں انہوں نے اپنا اجتہاد کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ، امام ابراہیم، اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین فقہا اور بہت سارے 257 نمبر حدیث امام ترمذی لائے ہیں، جامع ترمذی، اس کے نیچے لکھا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام اہل علم رفع الیدین نہ کرنے والی بات کرتے ہیں۔
تو یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو یہ کفر اسلام کا مسئلہ اس نے بنایا ہوا ہے، اور بالخصوص اس نے اس کو نعوذ باللہ فرض قرار دے دیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں فقہ مالکی کی ایک چینل ہے، اور ان کا ایک امام ہے، عالم ہے، جو نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے، اس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ، نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے، اس میں رفع الیدین نہیں کر رہا۔ تو معلوم ہوا کہ بلی کی دم کس طرح کٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔